بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ابواب ثلاثی مزید۔ اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عربی زبان میں ہر لفظ کے بنیادی مادہ، ہر لفظ کا بنیادی مادہ جو روٹ ورڈز ہوتے ہیں، جو بنیادی اس کے حروف ہوتے ہیں، وہ عام طور پہ 3 ہوتے ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں آپ کے ذہن میں ہیں، جیسے فعلا، قتلا، ضربا، اکلا، کتبا۔ تو اس میں دیکھیں جتنے بھی لفظ میں نے ابھی بولے ہیں جو افعال ہیں، وہ 3 حروف پر مشتمل ہیں۔ اور ان میں سے تینوں حروف کو آپ جانتے ہیں کہ پہلے والے کو فا کلمہ، پھر عین کلمہ، اور آخر والے کو لام کلمہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض حروف ایسے بھی ہیں جو کہ 3 سے زیادہ ہوتے ہیں۔ بعض الفاظ ایسے ہیں جو کہ صرف 3 حروف پر مشتمل نہیں ہوتے۔ جیسے ایک ہم نے دیکھا کہ جاہدہ تو چلے ہوا، یا ہاجرہ بھی ہوا جو کہ ہجرت سے ہے، لیکن مہاجرن، اب اس کو دیکھیں، اگر آپ مہاجرن، تو یہ آپ کے سامنے زیادہ حروف پر مشتمل ہے۔ ایک میم ہے، پھر ہی ہے، پھر الف، جیم اور را، تو یہ 5 حروف ہیں۔ اسی طرح مجاہدن، اس کو بھی اگر دیکھیں تو یہ بھی 3 حروف سے زیادہ پر مشتمل ایک لفظ ہے۔ متکبرن آگے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بھی 3 حروف سے زیادہ پر مشتمل ایک حرف ہے۔ پھر اجتہاد اور اتباع، انفطار، جیسے فاتارہ تو سمجھ آتی ہے کہ فاتارہ کوئی لفظ ہے اس سے ملتا جلتا، جو کہ 3 حرفی ہے، لیکن انفطار میں زیادہ الفاظ، زیادہ حروف ہیں۔ اور اس طرح سے آپ نے غافارہ پڑھا تھا، اور یہاں استغفار کو اگر دیکھا جائے تو یہ اس سے ملتا جلتا تو ہے۔ غافارہ اس میں نظر آتا ہے غین، فا اور را، لیکن اس میں اور بھی شامل ہیں، حروف بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور دیکھیے کہ جو میں بات کر رہا ہوں، کاتبہ، اکلا، جاہدہ، ہاجرہ، یہ جو گردان میں پہلا سیغہ ہوتا ہے نا، جیسے فعلا، تو اگلے جو سیغے ہوتے ہیں ایک ہی گردان کے، وہ تو یقیناً زیادہ حروف پر مشتمل ہیں، لیکن میں کمپیئر کر رہا ہوں ان تمام الفاظ کو پہلے والے سیغے سے جو کہ واحد مذکر غائب کا ہوتا ہے۔ جیسے فعلا، فعلا، فعلو، میں فعلا کی بات کر رہا ہوں، پہلے والے کی، جو کہ 3 حرفی ہے، اور یہ اس گردان کے سیغے نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ گردان کرتے ہوئے ان کے الفاظ بڑھ گئے، بلکہ یہ کسی اور وجہ سے زیادہ ہیں۔ تو اصل میں ان الفاظ میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہی 3 حروف چھپے ہوئے ہیں، پلس اس میں کچھ اور حروف بھی ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہم ان حروف میں، ان الفاظ میں جو کہ 3 حروف پر مشتمل ہوتے ہیں، ان کے الفاظ میں، ان کے مفہوم میں تھوڑا بہت چینج لانا چاہتے ہیں، تھوڑی بہت تبدیلی چاہتے ہیں، یا وضاحت چاہتے ہیں، یا کوئی شدت چاہتے ہیں، تو ہم ان کو بدلتے اس طرح سے ہیں کہ ان میں کچھ مزید حروف بھی ایک خاص پیٹرن کے تحت ڈال دیتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہیں تو وہ ثلاثی مجرد ہی، اصل میں وہ ثلاثی مجرد ہی تھے، لیکن اب وہ ثلاثی مزید ہو گئے ہیں، کہ بیسک روٹ ورڈز ان کے وہی ہیں، حروف ان کے اصلی جو حروف ہیں، مادے کے حروف ہیں، وہ 3 ہی ہیں، لیکن ان میں کچھ زائد حروف بھی آ گئے ہیں، اس لیے ان کو ثلاثی مزید کہا جاتا ہے۔ جو مطیع، مہاجر، مجاہد، یہ سب نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ ثلاثی مزید ہیں، 3 پلس ہیں، 3 پلس کہہ لیں، ثلاثی مزید۔ اب دیکھیے نازلہ، وہ اترا، اگر اس میں الف کا اضافہ کر کے اس کو 4 حرفی بنا دیا جائے تو یہ ہو جائے گا انزلہ، اس نے اتارا، یعنی یہاں پر وہ خود اتر رہا ہے۔ نازلہ کا مطلب ہے وہ خود اترا، انزلہ وہ لازم سے متعدی بن گیا، تو وہ یہ سمجھ لیں ان ٹرانزٹیو سے ٹرانزٹیو بن گیا، اس پہ نازلہ کا عمل اپنے اوپر تھا، اور انزلہ کا اثر اب کسی اور کے اوپر ہوگا، وہ کسی اور کو اتار۔ عالمہ کا مطلب اس نے سیکھا، اور علامہ کا مطلب اس نے سکھایا۔ اس کے علاوہ بھی علامہ کا مطلب ہے
اس نے بڑے طریقے سے تدریج کے ساتھ بڑے آہستہ آہستہ سسٹمیٹکلی سیکھا. یہ علامہ کی باری دوبارہ بھی آئے گی تفصیل سے پڑھنے کی، وہاں ہم دیکھیں گے کہ علامہ کا مفہوم کیا ہے. تو علامہ میں دیکھیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو مزید والی بات ہی نہیں، 3 ہی حرف ہیں، لیکن جہاں لام کے اوپر تشدید ہے تشدید کا مطلب ہے کہ لام 2 ہو گئے ہیں، تو یہ 3 نہیں بلکہ 4 حرفی ہو گیا. اسی طرح سے آپ کو باقی بھی نظر آ رہے ہیں. ہاجارہ اس نے چھوڑ دیا، لیکن ہاجارہ اس نے باقاعدہ ایک ہجرت کا جو مفہوم ہوتا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کسی خاص مقصد کے لیے کسی دوسری جگہ چلا جانا، تو ہاجارہ اور ہاجرہ میں یہ مفہوم مختلف سمجھا جائے گا. قاتلہ اس نے قتل کر دیا، اور قاتلہ اس نے لڑائی کی، وہ قتال کیا. اسی طرح سے دیکھیں غفرہ اس نے بخش دیا، لیکن استغفرہ اس نے بخشش طلب کی. است جب لگ جاتا ہے تو اس میں طلب کرنے کا مطالبے والا ایک پہلو آ جاتا ہے. اسی طرح سے نصرہ اس نے مدد کی، استنصرہ اس نے مدد چاہی، طلب کی. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ دائیں طرف جو کالم آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ثلاثی مجرد کا ہے، اور بائیں طرف جو آپ کو کالم نظر آ رہا ہے، بلیک ورڈز نظر آ رہے ہیں، وہ ثلاثی مزید ہے. اصل حروف موجود ہیں جنہیں حروف اصلیہ کہا جائے گا، لیکن اس میں اضافی حروف بھی ہیں، ان کو حروف زائدہ کہا جاتا ہے. یہی بات یہاں پر آپ کو اس پیراگراف میں نظر آ رہی ہے جو اس وقت آپ کے سامنے ہے. اب یہ دیکھیے گا کہ کچھ ابواب تشکیل پائیں گے کہ جب ہم صرف الف کا اضافہ کریں گے کسی بھی لفظ میں، افعلہ بنا دیں گے، جیسے فعلہ سے اگر افعلہ بنے گا تو اس کا ایک خاص مطلب ہوگا. افعلہ ہوگا ماضی میں، مضارع بھی اس کا بنے گا اور وہ ہوگا یفعلو کے وزن پہ. اس طرح کی کیٹیگری کے سارے الفاظ باب افعال کہلاتے ہیں. افعلہ، یفعلو، اور اس کا جو مصدر ہوتا ہے، مصدر آپ جانتے ہیں کہ کام کے نام کو کہتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں جی کہ ریڈ جو ہے وہ ایک ورب ہے. ٹو ریڈ کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، ٹو ریڈ، ٹو واک، ٹو ٹاک. تو یہ جو ٹو کے ساتھ ورب ہوتا ہے اس کو مصدر کہا جاتا ہے، یہ اس کام کا نام یا تعارف ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی دیکھیں فعلہ، یفعلو، یعنی کسی بھی لفظ کو پکڑ کے اس کے عین کلمہ کو ڈبل کر دیں گے تو وہ فعلہ سے فعلہ بن جائے گا، اس کا مضارع یفعلو ہو جائے گا، اور اس کا جو مصدر ہوگا وہ تفعیل یا تفعیلتن ہوگا. اس کیٹیگری کو تفعیل کے نام سے، باب تفعیل کے نام سے جانا جائے گا. اسی طرح سے مزید بھی ہم طریقے سے حروف زائدہ ایڈ کرتے رہیں گے اور مختلف ابواب تشکیل پاتے رہیں گے جو کہ اپنے مصدر کے نام سے جانے جائیں گے. پہلے باب کی طرف چلتے ہیں جی. افعالن، باب افعالن میں جو ماضی ہوگا وہ افعلہ، اور پھر یفعلو اس کا مضارع ہوگا، اور اس کا جو مصدر ہوگا وہ ہوگا افعالن. اس طرح سے کرنے سے کیا ہوگا اس کو ذرا غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے، یعنی اس کی خصوصیت کیا ہوگی. اس پیٹرن پہ جب کوئی لفظ ڈھلے گا تو وہ یوں ہوگا کہ فعل لازم تھا اصل میں اگر صرف ثلاثی مجرد تک رہتے. الف کا اضافہ اس طریقے سے کرنے سے وہ متعدی بن جائے گا. اس کا بڑا آسان سا اس کی وضاحت ہے، بڑی آسان سی، اور وہ مثالوں میں نظر آ جائے گی. داخلہ، وہ داخل ہوا، اور اگر ہم داخلہ سے ادخلہ بنا دیں تو اس کا یہ ہو جائے گا اس نے داخل کیا. ادخلہ اس نے داخل کیا. یدخلو وہ داخل کرتا ہے یا داخل کرے گا. ادخال داخل کرنے کا عمل، داخل ہونے کا نہیں، داخل کرنے کا عمل ادخال کہلائے گا. اسی طرح سے خارجہ وہ نکل گیا. اخرجہ اس نے نکالا. یخرجو وہ نکالتا ہے یا نکالے گا، اور اخراج نکالنے کا عمل. صلاح درست ہونا، اصلاح درست کرنا. ٹھیک ہے جی.
اور وہ درست کرے گا یا کرتا ہے یصلح، اور اس کے مصدر کو کیا کہیں گے؟ اصلاح، اصلاح اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، درست کرنے کا عمل۔ پھر ہے جی فسادہ، خراب ہونا، افسدہ خراب کرنا، یفسدو خراب کرتا ہے، خراب کرے گا، افساد خراب کرنے کا عمل یا خراب کرنا۔ یہ باب افعال کی خصوصیت تھی کہ کوئی چیز جو کہ لازم ہو، جس کا اثر، کوئی فعل جو لازم ہو جس کا اثر کرنے والے پر ہو، اس کو اگر متعدی بنانا ہو تو ادخلا کے پیٹرن پہ یا افعلا کے پیٹرن پہ اس کو کر دیا جاتا۔ یہ اس کی ایک واضح، مشہور یا نمایاں خصوصیت تھی۔ اس کے علاوہ بھی ہم استعمال، اس کے علاوہ بھی کچھ مطلب ہو سکتے ہیں، لیکن وہ پھر ہمیں اہل زبان کی طرف دیکھتے ہوئے ان کے مطالب کو اخذ کرنا ہوگا۔ جو ایک سسٹمیٹیکلی مطلب تھا وہ ایک یہ نمایاں تھا۔ اس کے علاوہ بھی مطلب ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمیں پھر ان کو موقع پہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کیا ہیں، لیکن زیادہ تر یہی مطالب اس کے ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی حرف ایسا آپ کو ملے جس کا داخلہ یعنی فعلہ کے وزن پہ استعمال بہت کم ہو، لیکن افعلہ کے وزن پر استعمال ہوتا ہو، تو پھر لازم اور متعدی والا کمپیرزن یا وہ والا کلیہ ہم اس کے اوپر اس طرح سے اپلائی نہیں کر سکیں گے۔ پھر دیکھیں گے کہ افعلہ کا کے وزن پر جو مطلب ہے وہ کیا لیا جاتا ہے، لیکن جو ہم یاد رکھ سکتے ہیں، جو سیکھ سکتے ہیں، وہ چیز یہی تھی۔ دیکھیں جی انزلہ، اس کا استعمال آیت میں انا آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے انا، بلکہ انا یقیناً ہم نے، انزلنا بے شک ہم نے، انزلناہ، اب یہ دیکھیں انزلنا کیسے بنا، نازلہ سے انزلہ، اور انزلہ اس کی گردان اگر آپ کرتے جائیں گے تو 14ویں سیغے پہ جا کے یہ انزلنا ہو جائے گا۔ جیسے آپ فعلا پہ جاتے ہیں تو وہ فعلنا ہو جاتا ہے 14ویں سیغے پہ، جو کہ فرسٹ پرسن پلورل کے لیے ہوتا ہے، یعنی جمع متکلم کے لیے ہوتا ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ آگے دیکھیں جی حکامہ، یحکم، تو یہ تو اس آج کی بات سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس آج کی بات سے تعلق انزلہ سے ہی ہے۔ ومن لم یحکم، ومن لم یحکم، جس نے نہیں فیصلہ کیا، بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، بما انزل نازل کیا اللہ نے، انزل اللہ اللہ نے نازل کیا، نازلہ ہوتا تو نازل ہونے کا مطلب آتا، اور جس کسی نے فیصلہ کیا، جس کسی نے نہیں فیصلہ کیا اس کے مطابق جسے اتارا اللہ نے تو وہی کافر ہیں۔ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، بما کا مطلب ہے اس کے مطابق، about that، انزل اللہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اب دیکھیں اس کے بعد اس کی باب، جو پہلا باب تھا اس کے بعد 7ویں باب پر ہم آ رہے ہیں جمپ کر کے۔ اس کی ایک ریزن ہے، یہ ترتیب میں نے خود تھوڑی سی تبدیل کی ہے، کیونکہ اس میں اور اس میں باب انفعال جو اب ہم پڑھیں گے، اس میں اور سب سے پہلے والے باب میں جو بھی پڑھ کے آئے ہیں، اس میں ایک چیز موجود ہے، ایک تعلق موجود ہے جو کہ معکوس تعلق ہے، انورس ایک ریلیشن ہے۔ وہاں پر ہم نے لازم کو متعدی بنا دیا تھا، یہاں اگر کوئی متعدی ہے تو اس کو لازم بنایا جائے گا، اس کا ایک سرٹن پیٹرن چینج کر کے۔ جیسے میں نے وہاں کہا تھا داخلہ کا مطلب داخل ہونا، ادخلہ کر دیں گے تو داخل کرنا ہو جائے گا۔ یہاں پر مسئلہ یہ ہے، کاسرہ کا مطلب ہوتا ہے توڑنا، ٹوٹنا نہیں، بلکہ کاسرہ توڑنا۔ اگر میں یہ کہوں کہ توڑنا سے ٹوٹنا بنانا ہے، کہ کسی نے توڑا نہیں بلکہ کوئی چیز، کوئی بندہ خود ٹوٹا، اپنے بندہ کیسے ٹوٹتا ہے آپ جانتے ہی ہیں، جب کوئی غم فکر لگتا ہے، یا جو اس کا اپنا ارادہ ٹوٹتا ہے، یا جب اس کا ڈٹرمنیشن ختم ہوتی ہے،
تو وہ ان کا سارا ہو جائے گا، ان لگ جائے گا، جیسے وہاں شروع میں الف لگا تھا، یہاں پر شروع میں ان الف زیر نون لگے گا، تو وہ ان کا سارا مضارع اس کا ہوگا ین کا سرو ان کے سارون۔ جنرل بات کریں گے تو ان فاعل، یعنی فا عین اور لام کو اگر ہم ایک سٹینڈرڈ ڈائی بنا کے چلیں گے تو ان فاعل ینفعل انفعال، اس باب کو انفعال کہا جاتا ہے۔ تو کسرہ سے ان کسرہ ہو جائے گا، ان کسرہ ین کسرو، اور اس کا جو مصدر ہوگا وہ کہلائے گا انکسار۔ اور ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو، اپنی انا کو بالکل قربان کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انکساری ہے ان میں، تو وہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو توڑنا۔ پھر یہ دیکھیے گا ان کا شفا، یہ بھی ظاہر کرنا نہیں بلکہ ظاہر ہونا، اپنے آپ کو ظاہر کر دینا، سمجھ لیں۔ ان کا شفا ین کا شفو ان کے شافن، کوئی چیز جو ہے آپ کے سامنے کھل کے اچانک سامنے آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آٹومیٹیکلی ایک چیز آؤٹ آف دا بلو بالکل ہمارے سامنے کھل کے سامنے آ گئی، انکشاف ہوا۔ تو اطلاع کا آنا اور مطلب ہوتا ہے کہ جی باقاعدہ ہم نے کسی سے پوچھا، اس نے ہمیں آ کے یہ جواب بھیجا یا اطلاع پہنچی، لیکن انکشاف عام طور پہ اچانک خود ہی کچھ سمجھ لیں کہ سپونٹینیس سی جو چیز ہوتی ہے اسے ہم انکشاف کہتے ہیں۔ انقلبا ینقلبو انقلابن، اسی طرح سے وہ انفلقا، کسی چیز کا پھٹ جانا، پھاڑنا نہیں بلکہ پھٹ جانا، انفلقا ینفلقو انفلاق۔ تو ابھی ہم نے یہ اس دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کے لحاظ سے یاد رکھیے گا۔ فعلا سے داخلہ سے ادخلا بنایا تھا تو وہ کیا ہو گیا تھا، متعدی بن گیا تھا۔ اب متعدی سے لازم بنا رہے ہیں، اس کی شروع میں الف نہیں بلکہ الف نون لگا کے، ان کا سارا ین کا سرو ان کے سارن۔ اور ایک میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس یہ ہے کہ آپ فا عین اور لام کی صورت میں سب کو یاد رکھنے سے ملتے جلتے الفاظ ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی نمائندہ اس کا لفظ یاد رکھ لیں تو اس باب کو یاد رکھنے میں آسانی رہے گی۔ جیسے میں نے اس باب کو ان کا سارا ین کا سرو ان کے سار ان کے لحاظ سے یاد رکھا ہوا۔ اس کی بھی کچھ مثالیں آپ کو مل جائیں گی، اور اس کی جو خصوصیت ہے یا اس کا مقصد وہی سامنے ہے آپ کے، کہ کسی فعل کے شروع میں ان لگا دینے سے وہ فعل لازم بن جاتا ہے، متعدی سے لازم، یعنی اس کا اثر کسی کی بجائے اپنے اوپر آ جاتا ہے، فاعل کے۔ ثم، پھر، ثم انصرفوا، اب دیکھیں انصرفا پھر جانا، ینصرف وہ پھر جاتا ہے، انصرافن پھر جانے کا عمل، صرفا یصرف وہ پھیرنا ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں کا فرق دیکھ لیں۔ تو انصرفا پھر جانا، اور انصرفو جمع کا صیغہ ہے تو یہ اس کا مطلب پھر گئے، ثم انصرفوا پھر وہ پھر گئے، صرف اللہ قلوبہم تو پھیر دیا اللہ نے ان کے دلوں کو، ثم انصرفوا صرف اللہ قلوبہم پھر وہ پھر گئے اور اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا۔ تو دونوں آپ کے سامنے، صرفا پھیر دینا اور انصرفا پھر جانا، تو یہ دونوں آپ کو ایک ہی آیت میں لازم اور متعدی دونوں مل رہے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور مثال آپ دیکھ لیں، ان ابی ہریرہ، یعنی ابی ہریرہ سے، ان کا مطلب سے، فرام، یعنی اسے یوں ترجمہ کہا جاتا ہے کہ ابی ہریرہ یا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ قال، کس نے کہا جی؟ ابو ہریرہ نے کہا۔ آگے والا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ اللہ کے رسول نے کہا، اذا جب مات الانسان، اذا کے بعد ماضی آیا تو اس کا مطلب مضارع میں لیا جائے گا، یعنی اذا ماتا یہ ماضی کا صیغہ ہے لیکن اذا کی وجہ سے مضارع کیا بنے گا؟ جب مر جاتا ہے انسان، اذا مات الانسان جب مر جاتا ہے انسان، انقطع تو قطع ہو جاتے ہیں، قطع کر نہیں دیتے، انقطع، انقطع ینقطع انقطاع، اذا مات الانسان انقطع
انہو عملہ، تو اس سے اس کا عمل قطع ہو جاتا ہے، کٹ ہو جاتا ہے، ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، الا من ثلاثتی اشیاء، سوائے تین چیزوں کے۔ آگے یہ روایت آگے چلتی ہے کہ جس میں تین چیزوں میں نیک اولاد کا ذکر ہے، صدقہ جاریہ کا ذکر ہے، اور علم نافع کا ذکر ہے۔ تو یہاں پر دیکھ لیں انقطاع جو ہے یہ آپ کو یہ جو باب ابھی پڑھ رہے ہیں، انکسر ینکسر، انکسار، انفعال والا باب جو پڑھ رہے ہیں، اس کا ایک نمائندہ آپ کو، اس کا ایک ممبر ہے انقطاع۔ تو اس کو ہم نے اس آیت میں استعمال کیا، اس حدیث میں استعمال کیا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے دو ابواب ہم نے پڑھے ہیں، ان کو تھوڑا سا آپ نے توجہ سے دیکھنا ہے۔ ان سب میں معاملہ صرف یہ ہے کہ ان کی بہت ساری ڈیٹیل کو آپ نے اس حد تک لرن کرنا ہے کہ آپ کے سامنے اگر کوئی آیت یا کسی حدیث میں یہ چیز اس طرح کی بناوٹ میں آئے تو آپ کو پہچان سکیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیونکہ عام گردانوں میں وہ صیغہ فٹ نہیں ہوگا، تو پھر آپ نے کسی باب کے اوپر جا کے فٹ کر کے اس کا مطلب اس کے مطابق تلاش کرنا ہے۔ تھوڑی سی پریکٹس سے انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کو، اس مقام کو آپ بآسانی حاصل کر لیں گے۔ اگلا جو ہمارا لیسن ہوگا وہ مزید دو ابواب پڑھیں گے، باب تفعیل اور باب تفاعل۔ اس میں بھی آپس میں ریسیپروکل کا، ایک دوسرے کے عکس کا رشتہ، لازم متعدی والا ہی رشتہ موجود ہوگا، اس لیے میں نے ان کی ترتیب کو اس طرح سے نمبر 3 کو بیچ میں سے اسکپ کر کے 2 اور 4 کو پڑھنے کا ایک ڈیسیجن لیا ہے۔ تو کل انشاءاللہ تعالی ہم اس کو لے کر آگے چلیں گے۔ آج آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ 8 ابواب پڑھنے ہیں، تو ان کو مسلسل ساتھ ساتھ ذرا اچھی طرح سے پریکٹس کر لیں تاکہ 8 میں کوئی کنفیوژن پیدا نہ ہو۔ تو ابھی ہم اس کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ جزاک اللہ جی، کوئی کوشچن ہے تو بتائیے گا۔